اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو شخص رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کرے، ڈرے، تو اللہ رب العزت کے ہاں ایسے شخص کے لیے 2 جنتوں کا انتظام ہے۔ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں اور آپ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ دراصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک غلام آپ کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ لے کر آیا اور اس نے آپ کو پیش کیا، آپ نے اسے پی لیا۔ تو بعد میں غلام عرض کرنے لگا حضرت میں پہلے جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آیا کرتا تھا تو آپ پہلے اس کی تحقیق کیا کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، میں کیسے لے کر آیا ہوں، پھر اسے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آج میں آپ کے پاس یہ دودھ کا پیالہ لایا تو آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کہاں سے لایا ہوں۔ تو جناب صدیق اکبر فرمانے لگے کہ بتاؤ یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اب وہ غلام عرض کرتا ہے کہ حضرت میں دور جاہلیت میں کچھ کفریہ منتر پڑھ کے لوگوں پر دم کیا کرتا تھا، تو آج میرا گزر ایک علاقے سے ہوا اور اس علاقے میں ایک دور میں آیا تھا اور میں نے کفریہ منتر پڑھ کے لوگوں پر دم کیے تھے۔ تو آج جب وہاں سے گزرنے لگا تو ان لوگوں نے مجھے پہچان لیا اور یہ دودھ مجھے تحفے میں دیا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے تھے ایک دور میں، آپ نے دم کیا تھا، لہٰذا یہ ہماری طرف سے آپ تحفہ قبول کر لیں، اور تو ہمارے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں، یہ دودھ آپ لے جائیں۔ تو غلام نے عرض کی کہ وہ دودھ میں ان سے لایا اور میں نے آپ کو پیش کر دیا اور آپ نے وہ دودھ پی لیا ہے۔ تو جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ خبر ہوئی کہ یہ دودھ ایسے طریقے پر آیا ہے تو فوراً آپ نے اپنے حلق میں انگلی داخل فرمائی اور وہ سارا دودھ جو آپ نے پیا تھا اسے قے کی صورت میں اپنے معدے سے باہر نکال دیا، قے کر کے وہ سارا دودھ اپنے معدے سے باہر کر دیا۔ تو غلام نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ آپ اس قدر تکلف کے ساتھ حلق میں انگلی داخل فرما رہے ہیں اور پھر اس دودھ کو معدے سے خارج کر رہے ہیں، تو اس نے عرض کیا حضرت آپ نے تو جان بوجھ کر یہ دودھ استعمال نہیں کیا، آپ نے یہ سارے معاملے کو جان کر تو آپ نے دودھ نہیں پیا، آپ نے تو دودھ پینے کے بعد اس معاملے کی خبر لی ہے، لہٰذا اگر دودھ پی بھی لیا تھا تو اس میں کوئی ایسی وجہ تو نہیں تھی۔ اگر رب تعالیٰ آپ سے سوال بھی کرتا تو آپ کے پاس تو جواز موجود تھا کہ مجھے علم نہیں ہے، تو پھر بھی اتنا تکلف کس لیے، اتنی تکلیف کس لیے کہ آپ اس دودھ کو معدے سے خارج کر رہے ہیں؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے کہ اگر یہ دودھ میرے معدے میں رہ جاتا تو میں قیامت کے دن کس منہ سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، میں کیسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا؟ تو رب کائنات نے یہ آیہ کریمہ نازل فرما دی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو شخص ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا تو اس کے لیے ہمارے ہاں 2 جنتیں ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ کے حوالے سے لکھا گیا کہ یہ جناب صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی، گویا رب کائنات فرما رہا ہے کہ ابو بکر یہ ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں ابو بکر کے لیے 2 جنتوں کا انتظام ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں 2 جنتوں کا انتظام ہے۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اب کچھ لوگ یوں بھی سوال کرتے ہیں کہ 2 جنتوں کا تو ہم نے کبھی ذکر نہیں پڑھا، جنت تو ایک ہے، 2 جنتیں کیسے جناب سیدنا صدیق اکبر کو دی جائیں گی؟ تو اس بات کو سمجھانے سے قبل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رب المشرقین و رب المغربین کہ میں 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا رب ہوں۔ حالانکہ اب مشرق و مغرب بھی تو ایک ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ پہلے 2 مشرقیں بھی ہوتی ہیں 2 مغربیں بھی ہوتی ہیں، لیکن رب فرما رہا ہے کہ میں 2 مشرقوں کا بھی رب ہوں 2 مغربوں کا بھی رب ہوں۔ تو اب پہلے 2 جنتیں تلاش کرنے سے ہم 2 مشرقوں اور مغربوں کو تلاش کر لیں کہ 2 مشرقیں کیا ہیں اور 2 مغربیں کیا ہیں، پھر ہم آئیں گے کہ 2 جنتوں سے مراد کیا ہے۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے 3 قول پیش کروں گا کہ 2 مشرقیں اور 2 مغربیں کیسے ہیں۔ اس کے حوالے سے علماء کے 3 قول۔ پہلا قول یہ ہے کہ ایک ہے سردیوں کی مشرق اور سردیوں کی مغرب،
مشرق کہا جاتا ہے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو، اور مغرب کہا جاتا ہے غروب ہونے کی جگہ کو۔ تو ایک سردیوں کی مشرق و مغرب ہے اور ایک گرمیوں کی مشرق و مغرب ہے۔ کیونکہ سورج سردیوں میں جہاں سے طلوع ہوتا ہے، گرمیوں میں جب وہ طلوع ہوتا ہے تو سمت وہی ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جگہ بدل جاتی ہے، لہٰذا سردیوں اور گرمیوں کی مشرق اور ہے، اور اسی طرح سردیوں اور گرمیوں کی مغرب بھی اور ہے کہ سورج غروب تو مغرب کی جانب بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی اس کی جگہ بدل جاتی ہے، لہٰذا سردیوں کی مشرق اور ہے، گرمیوں کی مشرق اور ہے، سردیوں کی مغرب اور ہے، گرمیوں کی مغرب اور ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، کہ میں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہوں۔ گویا رب فرما رہا ہے کہ سردیوں کی مشرق و مغرب کا رب بھی میں ہوں اور گرمیوں کی مشرق و مغرب کا رب بھی میں ہوں۔ اس طریقے پر دو مشرقیں اور دو مغربیں ہیں۔ دوسرا قول علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو مشرق و مغرب اس طرح ہیں کہ فقط سورج تو طلوع نہیں ہوتا، فقط سورج ہی تو غروب نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے سیارے، چاند، یہ بھی تو طلوع اور غروب ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی مشرق یعنی طلوع ہونے کی جگہ اور مغرب یعنی غروب ہونے کی جگہ ہے۔ تو گویا رب کائنات فرما رہا ہے رب المشرقین و رب المغربین، کہ میں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہوں، یعنی سورج کے مشرق و مغرب کا رب بھی میں ہوں اور چاند کے مشرق و مغرب کا رب بھی میں ہوں۔ اس طریقے پر رب کائنات دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔ اور تیسرا قول علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق کی طرف جائے گا، لہٰذا اس دن سورج کے لیے مشرق اور ہوگی، مغرب اور ہوگی، طلوع وہ مغرب سے ہوگا اور غروب مشرق میں جا کر ہوگا۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے رب المشرقین و رب المغربین، کہ میں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آج جو سورج کی مشرق و مغرب ہے اس کا رب بھی میں ہوں، اور قیامت کے دن جو مشرق و مغرب ہوگی اس مشرق و مغرب کا رب بھی میں ہوں۔ اس طریقے پر اللہ رب العزت دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔ اور جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا، رب کائنات نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے ہماری بارگاہ میں، اس کے لیے دو جنتوں کا انتظام ہے۔ تو دو جنتوں سے مراد کیا ہے؟ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے تین قول پیش کرنا چاہوں گا کہ دو مشرقیں، دو جنتیں، اس سے مراد کیا ہے۔ پہلا قول علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک جنت جو قیامت کے دن بندے کو رب کائنات کی طرف سے دی جائے گی، جو بندہ نیک عمل کرنے والا ہوگا، جو رب کو راضی کرے گا، اسے جنت دی جائے گی۔ ایک جنت وہ ہے، اور دوسری جنت سے مراد کیا ہے؟ تو حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ صدیق کے لیے دو جنتیں ہیں، ہم اس کی قبر کو بھی جنت بنا دیں گے اور میدان محشر میں بھی ہم اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اس طریقے پر دو جنتیں جناب صدیق اکبر کے لیے ہیں، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جہاں آج موجود ہیں وہ جگہ جنت ہے، وہ جگہ یقیناً جنت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے آپ پہلو میں جلوہ گر ہیں۔ جب عام مومن کی قبر جنت کا باغ ہے تو خود امام الانبیاء کی قبر کے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حاضرین محترم، فرمایا کہ دو جنتیں اس طریقے پر ہوں گی کہ ہم اس کی قبر کو بھی کیا بنا دیں گے؟ جنت، اور میدان محشر میں بھی ہم اس کے لیے جنت کا انتظام فرما دیں گے۔ اور دوسرا قول کہ دو جنتوں سے مراد کیا ہے، اس کے حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو جنتوں سے مراد یہ ہے کہ ہم اسے جنت میں دگنا حصہ عطا فرمائیں گے۔ دو جنتوں سے مراد ہے جنت میں دگنا حصہ، کہ اگر ایک شخص کو جنت میں 100 محل ملنے ہیں تو جس کے لیے دو جنتوں کا انتظام ہوگا اللہ اسے دگنا حصہ یعنی 200 محل عطا فرمائے گا۔ تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو اب معنی یہ ہوگا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ ابو بکر کے لیے رب کے ہاں دو جنتیں ہیں، یعنی بقیہ لوگوں کو اگر ایک حصہ دیا جائے گا تو ابو بکر کے لیے ہمارے ہاں جنت میں دو حصوں کا انتظام ہے۔ اور تیسرا قول اور آخری قول یہ ہے کہ دو جنتوں سے مراد کیا ہے،
تو اس کی علماء نے یہ تشریح کی کہ 2 جنتوں سے مراد یہ ہے کہ ایک تو میدان محشر میں قیامت کے دن جو رب نے جنت عطا فرمانی ہے، اور دوسرا جنت سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس شخص کا جو بھی عمل ہوگا وہ جنتیوں والا عمل ہوگا، یعنی جب بھی وہ دنیا میں کوئی عمل کرے گا تو وہ یقیناً جنتیوں والا عمل ہوگا، رب کبھی بھی اس سے جہنمیوں والا عمل صادر ہی نہیں ہونے دے گا، یعنی اس کی دنیا کی زندگی بھی جنت والی زندگی ہوگی اور قیامت کے دن بھی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، یعنی اس کا عمل جنتیوں والا ہوگا کہ جب وہ کوئی عمل کرے گا تو دیکھنے والے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ جو عمل کر رہا ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے یہ بندہ جنتی ہے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عمل عطا فرمائے، کیسی خصلتیں، تو میں ایک حدیث فقط عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 360 خصلتیں ہیں، 360 خصائل ہیں، اور رب کائنات جس شخص کو ان میں سے کوئی ایک خصلت عطا فرما دے تو بندہ اس ایک خصلت کے ذریعے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ کر لے تو اسے ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت عطا فرما دیتا ہے، اور ایک خصلت بھی اگر بندے کو مل جائے تو بندہ اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ان 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی موجود ہے؟ کہ اللہ نے مجھے بھی ان 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت عطا فرمائی ہے؟ تو اب سنیے گا حضور علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر، اللہ نے وہ پوری 360 خصلتیں تجھے عطا فرمائی ہیں، پوری 360 خصلتیں اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کا دنیا میں ہر عمل جو ہے وہ جنتیوں والا عمل تھا، اور یہی اشارہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے 2 جنتیں ہوتی ہیں، اس کی ہم دنیا کو بھی جنت والا بنا دیتے ہیں، اس کی دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لیے قیامت میں بھی جنت کا انتظام کریں گے۔ تو حاضرین محترم، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ پڑھی اس کے حوالے سے کچھ مختصر عرض کیا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت یہ ہے کہ حضور کے سارے صحابہ جناب صدیق اکبر پر اعتماد کرتے تھے، ہر صحابی کا جناب صدیق اکبر پر اعتماد تھا، لیکن سب سے زیادہ جناب صدیق اکبر کی ذات پر اگر کسی کو اعتماد تھا تو وہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب صدیق اکبر کی ذات پر بڑا اعتماد تھا۔ ایک فقط بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی کسی سے حدیث سنتے، کوئی آ کر بیان کرتا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے یہ سنا ہے، تو جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قسم لیتے، اس سے حلف لیتے، اور پھر اس کی بات کی تصدیق کرتے۔ اگر وہ قسم اٹھاتا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے واقعی یہ حضور سے سنا ہے، تو آپ اس کی تصدیق کرتے۔ جو بھی آپ سے آ کر حدیث بیان کرتا آپ اس سے قسم لیا کرتے، لیکن جب جناب صدیق اکبر سے کوئی حدیث سنتے تو قسم نہیں لیا کرتے، کوئی حلف نہیں لیا کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جب بھی کسی سے حدیث سنتے ہیں تو اس سے قسم لیتے ہیں پھر تصدیق کرتے ہیں، ابو بکر سے قسم کیوں نہیں لیتے؟ تو جناب مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں ابو بکر سے قسم اس لیے نہیں لیتا کہ وہ صدیق ہے، وہ سچا ہے، اس پر مجھے کسی حوالے سے کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جناب صدیق اکبر کی ذات پر اس قدر اعتماد تھا۔ یہاں میں یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آج جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، جناب علی المرتضیٰ کے نعرے لگانے والے، اور جناب مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہی جناب صدیق اکبر کی ذات پر طعن کر رہے ہیں، جبکہ جناب مولا مرتضیٰ کو تو ان پر اعتماد تھا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر اعتماد ہے، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو اپنا امام مان رہے ہیں، تو پھر جو علی کا ماننے والا ہوگا اسے بھی صدیق کی ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جس شخص کو بھی جناب علی المرتضیٰ کا حیا ہوگا وہ ابو بکر کے خلاف کبھی نہیں بولے گا، کیونکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مولا مرتضیٰ کے امام ہیں۔ حاضرین محترم، جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی سے حدیث سنتے تو قسم لیتے پھر تصدیق کرتے، لیکن صدیق اکبر پر اعتماد کا عالم یہ تھا کہ کبھی صدیق اکبر سے قسم نہیں لی، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ یہ تو صدیق ہیں، ان سے قسم لینے کی کیا ضرورت ہے۔ حاضرین محترم، لہٰذا
آج جناب مولا مرتضیٰ کا نام لے کر جو لوگ صحابہ کرام کے حوالے سے غلط زبانیں استعمال کر رہے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جناب مولا مرتضیٰ سے محبت کے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ جناب مولا مرتضیٰ کو ان پر اعتماد تھا۔ بلکہ میں یہاں حضرت امام زین العابدین کا قول نقل کرنا چاہوں گا کہ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، اے زین العابدین یہ ارشاد فرمائیں کہ جناب ابو بکر و عمر کا بارگاہ رسالت میں مقام کیا تھا، ان کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا قرب تھا؟ تو جناب امام زین العابدین نے حضور علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کی طرف اشارہ کیا، حضور علیہ السلام کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے کہا کہ آج جو ابو بکر و عمر کا حضور علیہ السلام کی قبر انور سے قرب ہے، دنیا میں بھی ان کا حضور سے یہی قرب تھا، جو آج ان کا مقام ہے دنیا میں بھی ان کا یہی مقام تھا۔ اور آج جا کر دیکھ لیں تو حضور علیہ السلام کی ایک پہلو میں جناب صدیق اکبر جلوہ گر ہیں تو دوسرے پہلو میں جناب فاروق اعظم جلوہ گر ہیں، اور دنیا میں بھی حضور علیہ السلام کی ایک طرف ابو بکر ہوا کرتے تھے تو دوسری طرف عمر ہوا کرتے تھے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک ہاتھ میں جناب صدیق اکبر کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں جناب فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اس منظر کو دیکھ لو، ایک مرتبہ پھر بھی ہم اسی طریقے پر آئیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اس منظر کو یاد رکھ لو، ہم پھر اسی طرح آئیں گے۔ تو عرض کیا گیا رسول اللہ کب آپ اسی طرح تشریف لائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا صحابہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو میدان محشر میں اس طریقے پر آؤں گا کہ میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا تو دوسری طرف میرا عمر ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کو ان لوگوں سے اس قدر محبت تھی، حضور کے یہ اس قدر قریبی ہیں، اور پھر صحابہ بھی ان سے محبت کرنے والے، اور بالخصوص جناب مولا مرتضیٰ ان سے محبت کرنے والے، پھر بھی اگر کوئی بندہ زبان درازی کرے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میں یہاں ابن جوزی کا بھی ایک قول نقل کروں گا کہ ابن جوزی کیا فرماتے ہیں۔ امام ابن جوزی آپ فرماتے ہیں کہ کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر، کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو جناب ابو بکر و عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا کہ وہ بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے، اور کیسے سکھایا کرتے تھے؟ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کما یعلمون سورۃ القرآن، جس طرح وہ قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے اسی طرح ابو بکر و عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے۔ اس قدر ضروری ہے حضور علیہ السلام کے ان پیارے صحابہ کی محبت، اور الحمدللہ ہم تو ہیں ہی محبت والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو موقف بیان کیا، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا شعار یہ ہے، اہل سنت کی علامت، اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ شیخین کو فضیلت دیتے ہیں اور خطنین سے محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم شیخین کی فضیلت کے قائل ہیں اور خطنین کی محبت کے قائل ہیں۔ تو حاضرین محترم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کی شان کے حوالے سے اب میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں جناب جبریل امین موجود تھے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر کا گزر ہوا، تو جناب جبریل امین نے جب دیکھا جناب صدیق اکبر کی طرف تو حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ کہ یہ ابو بکر بن قحافہ، ابو بکر ابن ابی قحافہ ہیں، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں جبریل یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ کیا اے جبریل کیا انہیں آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ تو اب سنیے گا جناب جبریل امین بارگاہ رسالت میں کیا عرض کرتے ہیں، اور جناب صدیق اکبر کی شان کا اندازہ لگائیے گا۔ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ زمین والے انہیں اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں، زمین میں ان کا اتنا چرچا نہیں جتنا آسمانوں میں ابو بکر کا چرچا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر وہ ہیں جن کو آسمان والے بھی جانتے ہیں، جن کو زمین والے بھی جانتے ہیں۔ حاضرین محترم، لہٰذا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا ہے کہ حب ابی بکر واجب علی امتی، کہ ابو بکر کی محبت میری امت پر واجب ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی، کہ میں رب کا خلیل ہوں، اگر میں نے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بنانا ہوتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اگر میں نے
رب کے علاوہ کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمام کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب عطا فرمائے گا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ کا ادب و احترام اور ان سب سے محبت ضروری ہے، اور بالخصوص جو خلفائے اربعہ ہیں۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خلفائے اربعہ ہیں، ان چاروں کی محبت فقط مومن کے دل میں جمع ہو سکتی ہے۔ تو بندہ جو مومن ہوگا وہی حضور کے ان چار یاروں سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو حضور کے ان چار صحابہ میں سے، چار یاروں میں سے کسی کا بھی بغض رکھنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والا نہیں، وہ منافق ہے، کیونکہ حضور فرما گئے لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن، کہ ان چاروں کی محبت فقط مومن کے دل میں جمع ہوتی ہے۔ تو دعا ہے رب کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کی عظمتیں اور شانیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔